بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ملک میں جاری مختلف پہلوؤں پر بحث کریں گے، جن میں ایک تو آج کل پھر سے دوبارہ سے سی پیک کا ایشو اٹھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں چین کو ناراض کیا گیا، سی پیک منصوبے کو کابینہ کی سطح تک اوپن کرنے کا اعلان کیا گیا، اور پھر یہاں بھی نہیں رکے بلکہ اس کی میڈیا میں تشہیر بھی کی گئی۔ یہ عمران خان کے دور کی بات ہے، حالانکہ چین نے اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ چینی وزیر خارجہ اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان آئے تو ان کا پروٹوکول آفیسر نے استقبال کیا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں چین نے کئی اپلیکیشنز ان کو دیں کہ ایسا کام نہ کریں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ چین ہماری کسی بھی پولیٹکس پہ یا پولیٹیشنز پر یا سیاسی پارٹیوں پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سی پیک کی مد میں اچھا خاصا پیسہ بھی صرف کر چکا ہے، لگا چکا ہے۔ تو سی پیک کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اس وقت جو ڈسکس کیا جا رہا ہے، چونکہ سی پیک مخالف طاقتیں جو ہیں وہ پوری طرح متحرک ہیں، وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ یہ منصوبے اپنی تکمیل کو پہنچیں، جبکہ چین ہر صورت اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اسے صرف اور صرف پاکستانی فوج پر اعتماد ہے، اس کے علاوہ وہ کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کی بڑی سالڈ ریزنز ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑی اہم گفتگو ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی عدالت میں آتے ہیں تو بھرپور پروٹوکول سیکیورٹی لوگوں کے ساتھ، رہنماؤں کو ساتھ لے کر پہنچتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ بلٹ پروف بالٹیاں جو ساتھ اٹھائی جاتی ہیں، ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا؟ ان سے سر کو کیوں ڈھانپا جاتا ہے؟ بیک گراؤنڈ کہانی یہ ہے کہ انہیں مطلع کیا گیا تھا کہ 18 مارچ کو انہیں نشانہ بنایا جائے گا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور قتل کر دیا جائے گا، اور گولی جو ہے وہ جسم کے کسی اور حصے میں نہیں بلکہ ان کے سر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے سر پہ بالٹیاں، بلٹ پروف بالٹیاں لینے کی، اس کو ڈھانپنے کی، اور یہ سارا کچھ رکھتے ہوئے پھر عدالت میں آنے کی۔ یہ ایک مزاحیہ سوال بھی ہے کیونکہ اس کو باقاعدہ ایک کامیڈی بنا دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر اور دوسرے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، مختلف کمنٹس بھی اس کے بارے میں جاری کیے جا رہے ہیں کہ یہ بالٹیوں کا کیا سلسلہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اصل میں۔ اس بات کے اوپر بہت ساری بحث ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ اطلاع ملی، یہ یقین دلایا گیا کہ 18 مارچ کو آپ کو نشانہ بنایا جائے گا، لہذا عدالتوں میں پیش نہ ہو، خاص طور پہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش نہ ہو۔ تو دو لوگ تھے جو عمران خان پر زور دے رہے تھے کہ نہیں، آپ کو پیش ہونا چاہیے، عدالت جب بھی بلائے آپ کو جانا چاہیے۔ اور وہ لوگ کون کون سے تھے؟ ایک تو ہیں پریزیڈنٹ عارف علوی اور دوسرے ہیں پرویز خٹک، اور ہم جانتے ہیں کہ دونوں اہم لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لیے، یہ دونوں بڑے اہم لوگ ہیں، پرانے ساتھی ہیں، لیکن اب دوریاں ہو چکی ہیں۔ پرویز خٹک کی اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی، یہاں تک کہ اب تک عمران خان صاحب نے ان سے تعزیت کا اظہار بھی نہیں کیا، گھر جانا تو دور کی بات۔ اسی طرح اب جب مذاکرات کی بات سامنے آئی حکومت سے، تو اس وقت بھی ان مذاکرات کو لیڈ کرنا تھا اسد قیصر نے اور پرویز خٹک نے، لیکن عین وقت پر باقاعدہ یہ بیان جاری کیا گیا کہ اسد قیصر کو تو اس چیز کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ انتخابات کے لیے یا یہ مذاکرات کریں۔ اسی طرح پرویز خٹک کو بھی سائلنٹ کر دیا گیا۔ یہ اصل میں یہ ناراضگی ہے کہ مجھے انہوں نے مشورہ دیا جبکہ میری جان کو خطرہ تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ نہیں جناب، آپ نے ہر صورت عدالت جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ اب عارف علوی صاحب جو صدر مملکت ہیں، یقیناً ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، اس عہدے پہ وہ فائز ہیں،
ان کا اب تک موجودہ آرمی چیف سے رابطہ نہیں ہوا، اب تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جتنے مواقع آئے، جو رسماً بھی آتے ہیں، جو روایات بھی ہیں پاکستان کی کہ پریزیڈنٹ ود فیملی بلاتا ہوتا ہے کھانے کے لیے، سب کچھ کرتا ہے، تو یہ موقع بھی نہیں آیا۔ پریڈ 23 مارچ کی پریڈ ایک ایسا موقع تھا کہ عارف علوی کو پورا یقین تھا کہ جناب یہ معاملہ اب حل ہو جائے گا، آرمی چیف سے رابطہ ہو جائے گا، سرہ ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن کیا ہوا کہ اس دن بارش ہو گئی اور پریڈ جو ہے وہ منقطع ہو گئی، منسوخ ہو گئی، تو یہ موقع بھی گیا۔ بہرحال جنرل سائے شمشاد مرزا کو، جو کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، وہ آئے ایک پارٹی کے اوپر اپنی فیملی کے ساتھ، تو صدر مملکت نے وہاں پہ موقع کو غنیمت جانا اور انہیں پیغام دیا کہ حالات بڑے خراب ہیں، آرمی چیف سے یہ بات کریں کہ کسی طرح ان کو کنٹرول کیا جائے، لیکن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بھی معاملہ بدل دیا، اس کا رخ بدل دیا، انہوں نے اپنی بات ہی بدل دی۔ بہرحال اب تک درمیان میں جو مین کشمکش کا شکار ہیں، جو الجھن کا شکار ہیں، وہ ہیں صدر عارف علوی اور پرویز خٹک جیسے لوگ۔ عمران خان صاحب ان کو بالکل بھی اب نزدیک پھڑکنے نہیں دے رہے۔ 18 مارچ کے بعد صدر سے اور پرویز خٹک سے عمران خان کا رابطہ نہیں ہے۔ اگر صدر سے کوئی رابطہ کرنا بھی ہو تو اس کے ذریعے کے لیے فواد چودھری کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے، کتنی تقسیم جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اقتدار تو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اقتدار کے بغیر تو ہم تڑپ رہے ہیں، ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں، اور اب بھی یہ کہانی ہم نے کیوں آپ کو سنا رہے ہیں کہ اب بھی موصوف کی عمران خان صاحب کی یہ سپیچ سامنے آئی ہے، ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جناب مجھے جو ہے نا وہ دوسری مرتبہ جو مرڈر کرنے کی کوشش کی جانی تھی وہ جوڈیشل کمپلیکس میں تھی، وہ 18 مارچ کو تھی۔ ایک طرف تو بات مان بھی رہے ہیں پرویز خٹک اور صدر کی، دوسری طرف ان کے اگینسٹ بھی ہیں، تو اسی لیے گاڑی سے نکلے نہیں، باہر نہیں آئے، تو وہیں پہ حاضری لگی، اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حاضری کی شیٹ جو ہے وہ بھی ساری کی ساری وہ غائب ہو گئے۔ بہرحال یہ حالات ہیں جو اس وقت ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر ساروں نے دیکھا کہ انہوں نے پنجاب کی جو ٹکٹیں دیں وہ اچھا خاصا شور شرابہ مچا کے زمان پارک کے باہر لوگ بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح اور بہت اور پھر انہوں نے ریویو کمیٹی بنائی اور پھر وہ سارا سلسلہ دوبارہ دیکھا گیا، اور ابھی بھی بہت سے اہم لوگ جو ان کے تھے، جو بڑی دیر سے ان کے ساتھ سٹرگل کر رہے تھے، وہ ان کو انہوں نے لیو کیا اور دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دے دی۔ بہرحال صورتحال انتہائی سنگین ہے، صرف ایک طرف نہیں کہ اتحادی جماعتیں ملک سنبھالنے کے اہل نہیں رہیں، وہ نہیں سنبھال سکی، دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو اپنی حالت ہے وہ یہ ہے۔ حالانکہ آج مقبول ترین رہنما ہے عمران خان صاحب، آج انتخابات کروا لے، بڑی واضح اکثریت ملے گی، لوگ ووٹ دیں گے، لیکن اندر جو گیم چل رہی ہے وہ کافی معنی خیز ہے، وہ خاصی دلچسپ بھی ہے، اسے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صرف فواد چودھری رہ گئے ہیں کہ جو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور عین وقت پر پرویز خٹک اور اسد کیسر کو سائیڈ لائن کیا گیا، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو مذاکرات کے لیے ان کیا گیا۔ تو ان کے پیچھے لمبی چوڑی طویل کہانیاں ہیں۔ خان صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ جناب وہ کبھی بھی اپنے قریب ترین دوست کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور نہ ہی آج تک وہ کسی کے جنازے میں گئے ہیں۔ اس کی بالکل واضح مثال ہے، نئی ملک کراچی سے تعلق رکھتے تھے، طویل عرصہ ان کے ساتھ انہوں نے جدوجہد کی، لیکن ان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال یہ باتیں تو بات کی ہیں، لیکن یہ بالٹیوں کا قصہ اب کافی مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیسا ڈر ہے؟ یہ ڈر یہ ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ سر کو نشانہ نہ بنا لیا جائے، اور 18 مارچ کی جو بات ہے وہ درست ثابت نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ کام کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے بہادری کا جو اعلان ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا کہ بالٹی کیوں رکھی جاتی ہیں، کیوں بلٹ پروف بالٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور کیوں گاڑی سے باہر نہیں نکلا جاتا ہے۔